بیٹا جی بیٹا بھائی جان پر سائڈ تھا ادھر چلو ٹھیک ہے وہ پاپا جی کسی آ رہے چھوٹے السلام علیکم آجو السلام علیکم حضور اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق صابر حق صابر حق صابر بسم اللہ تشریف رکھیں لاہور ہی سارا بس ٹھیک ہے میرا ہو گیا بس ہو گیا ہاتھ لا لیا ہو گیا یار ہو گیا بیٹھ جائیں سب دوست بیٹھ جائیں شکریہ جی لامہ صاحب اب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھی سب دوست سب دوست بیٹھ جائیں تھوڑا سا قریب آ جائیں مجھے بھی آسانی اور آپ کو بھی آسانی تھوڑا قریب آ جائیں درود شریف پڑھیے بندے اور خدا کے درمیان تعلق کی عظمت کو فقیر عرض کر رہا تھا کہ بندہ بندگی کی عظمت میں ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور بندگی سے اتر جائے تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو جس کو قرآن کریم نے عبدہو کہا وہ بندہ جس پر بندگی ناز کرتی ہے آج وہ اپنے مولا کے حضور اللہ کے بلاوے پر حاضر ہے اور کہاں کہاں سے گزرا تمام طبقات عظمت نیچے رہ گئے اور بندہ اوپر چلا گیا اور اتنا اوپر چلا گیا جہاں تک کائنات کانا وما یکون کے تصورات کا احاطہ تھا
وہ سب عظمتیں سدرۃ المنتہا کے نیچے رہ گئی، سدرۃ المنتہا کے نیچے رہ گئی ہیں۔ اب جو کان اور یقین کے تصور میں تھا، جو محسوس تھا، غیر محسوس تھا، جو کائنات تھی، جو عالم خلق کے تصور میں معلوم کی جاتی ہے کہ یہ مخلوق ہے، خواہ وہ نوری مخلوق ہے، خواہ وہ خاکی مخلوق ہے، خواہ وہ کوئی مخلوق ہے، تو کسی مخلوق کا کوئی تصور جہاں ختم ہو گیا تھا وہاں جا کر محبوب رکے کہ اس سے آگے عالم فطرت، عالم تصور، عالم عادت ختم ہے، اس سے آگے ہو کا عالم ہے۔ تو رحمت رب نے مسکرا کر فرمایا محبوب جہاں کائنات کی انتہا ہے وہاں تیرے سفر کی ابتدا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ہی بندے ہیں، خمیر بھی اسی کائنات کا، فطرت اور طبع بھی اسی کائنات کا۔ تو جہاں یہ کائنات جا کر رک گئی، حضور اس پر ٹھہرے، تو رحمت الہی نے تبسم فرمایا کہ رک کیوں گئے ہو؟ ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، قریب آؤ، اے اللہ قریب آؤں، کس تصور میں آؤں؟ یہاں آگے تو شے کوئی نہیں ہے، سمت کوئی نہیں، جہت کوئی نہیں، طرف کوئی نہیں، شرق غرب کے تصورات ختم ہیں، تو آگے آنا کو تو تعینات کے تصور میں ہے، یہاں نہ تعینات ہیں نہ تصورات ہیں، کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو تیری ذات ہے، اس کے لیے کہاں اور جہاں کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم پہلے میں مجھے براق پر چڑھایا، پھر براق نے سفر طے کیا، چلتے چلتے جب براق رک گیا تو پھر رف رف آیا، رف رف بھی رک گیا، اب سواری کوئی نہیں ہے، کیسے چل کر آؤ؟ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی حبیب محبت کی طاقت پر چل کر آؤ۔ میں آج اس لیے میں نے انتخاب کیا اس موضوع کا کہ اہل محبت کا یہ اجتماع ہے اور اللہ کے محبوبوں کا یہ عرس ہے۔ میں آج مقام محبت پیش کر رہا ہوں کہ یہ مقام محبت محض جذبات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ ساری حقیقتیں اس کے فیض سے وجود پائی ہیں، کوئی حقیقت اس سے ہٹ کر وجود ہی نہیں رکھتی، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جو اس سے ہٹ کر ہے۔ تو اب اس حوالے سے جب آواز آئی کہ میرے حبیب قریب آؤ، قریب آؤ، ادنو منی، ادنو منی، تو وہاں ایک عاشق کی روح نے پہنچ کر ایک نظارہ دیکھا تو جھوم گیا عشق، کہا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ تو بابر کا ذات ہے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اور کہیں تو جوش لن ترانی، موسیٰ کوہ طور پر کہیں آرینی، تو کہتا ہے لن ترانی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ارے کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں، لن ترانی کہاں، ادنو منی کہاں، لن ترانی ایک جذبہ تھا کہ موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی حرارت نہیں کہ تو میرے جلوے کا تماشا کر پائے، مجھے کوئی اور آنکھ ہی دے سکتی ہے، ادنو منی، اے اللہ کیسے کروں آپ آگے آنے کے لیے جو میرا فطری محسوس ہے، ہائے ہائے ہائے، اعلان ہوا تبتل، قرآن تبتل، حبیب کٹ جاؤ، اے اللہ کس سے؟ کہا کائنات سے، تبتیلا، پھر کٹ جاؤ، اے اللہ اب کس سے کٹوں؟ فرمایا اپنی ذات سے۔ کائنات اور ذات جو ہے یہ اس عالم ہو کے اندر ایک حجاب ہے، اس لیے کٹ جاؤ، تم نہ رہو میں نہ رہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 شان اولیاء۔ یہ وہ بندگی کے کمالات ہیں
محبت کی یہ وہ روشنی ہے، حقائق عظمت کا وہ تقدس ہے جہاں عقل ختم ہے، خیالات ختم ہیں، افکار ختم ہیں، مذہب کے تراشے ہوئے تصورات ختم ہیں۔ مذہب بہت چھوٹا ہے، محبت بہت بڑی ہے۔ محبتوں کی مذہب کی کائنات میں ضرب اور تقسیم ہے، جائز اور ناجائز کا فلسفہ ہے، یہ نیچے کی بات ہے۔ جب محبت اپنے جولانی میں آتی ہے، تیش میں آتی ہے، تو ہر حقیقت کٹ جاتی ہے، ادھر بھی چاہت ہے ادھر بھی چاہت ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب محب میں نہیں تیرا میرا۔ ارے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک جلوے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ ارے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ارے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ آئے ہائے، نشان عینہ متا کہاں تھا، کہاں کیسے کیوں کے تصورات ہی وہاں نہیں ہے۔ اب ہوا یہ منظرنامہ پیش کر کے آگے لانا چاہتا ہوں جو ہماری منزل ہے، روح کی وہ عظمت جس میں نبوت کا نور بھی تھا۔ اب جب حرم عظمت الہی آیا، میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، تفصیلات کا وقت نہیں۔ جب حرم عظمت الہی آیا تو آواز آئی اندر سے، نور کے پردوں کی حرمت سے آواز آئی، بما اشرفو کا یا حبیب اللہ، سونا سڑے گھر آیا ہے، دس تینوں جی آیا نو کی میں آتا۔ یار یہ بھی کوئی اسلوب ہے خدا ہونے کا؟ وہ یار تو خدا ہے، لا شریک ہے، اپنی شان سے تو جو کہنا ہے، اور محبوب سے کہتا ہے کہ بما اشرفو کا، حبیب تجھے جی آیا کو کیسے کہوں۔ یہاں نہ نظام ہے، عربی والے اہلاً سہلا کہتے ہیں، فارسی والے مرحبا کہتے ہیں، اور فارسی والے خوش آمدید کہتے ہیں، انگریز ویلکم کہتے ہیں۔ یہاں کوئی نہیں، یا چاہت ہے یا حسن ہے، یہاں کچھ نہیں، تصورات ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہاں کیسے کہوں؟ ماذا تلقبتک یا حبیب اللہ، ماذا تلقبتک یا حبیب اللہ، بتاؤ۔ اگلی بڑی بات عجیب کہہ دی، اس سے عجیب تر بات کہا، میرے حبیب جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے گھر میں تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کا اعزازیہ پیش کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے نام کا ہر ایک کو پتا ہے، ہمارے پیر ہیں، لیکن کسی نے کہا ہے کہ فلاں صاحب آ جاؤ، نہیں، حضور تشریف لائے، قبلہ تشریف لائے۔ تو کائنات کا ایک نظام ہے، جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کا اعزازیہ بولا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آئے، مفتی صاحب آئے، چودھری صاحب آئے، تو نام لے کر کیونکہ تقریب کے خلاف ہے، یہ تصور تقریب کے خلاف ہے کہ اس کا نام لیا جائے کہ صداقت علی آیا، فلاں آیا، نہیں نہیں۔ اب چونکہ جہاں حرمتوں نے تیار ہونا ہے، جہاں شریعت نے بننا ہے، وہاں اگر خلاف تقریب بات کر دی جائے تو حوالہ بن جائے گا کہ ایسا نہیں چاہیے تھا۔ تو تقریب کو تقریب ہونے کا تصور دیا جا رہا ہے کہ تقریب ہم بتاتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ اے حبیب ماذا بما اشرفو کا، اب کس ترتیب سے اگر آپ کو نبی کہوں تو نبوتیں نیچے رہ گئی تو اوپر آ گیا، اگر آپ کو رسول کہوں تو رسالتیں نیچے رہ گئی تو اوپر آ گیا، اگر آپ کو نور کہوں تو وہ بھی سدرۃ المنتہا کی گھاٹیوں میں رہ گیا ہے تو اوپر آ گیا ہے، اگر آپ کو بشر کہوں تو وہ زمین کی خاک چھان رہا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا تصور نہیں، سارے تصورات نیچے ہیں اور تو ہر تصور سے اوپر ہے، ہر بلندی سے اوپر بلند ہے۔ حبیب بتاؤ تجھے کیسے کہوں، تیرا اعزازیہ کون سا ہو؟ تو حضور مسکرائے، کہا اے اللہ یہاں بھی میری مرضی ہے۔ جب محبت غلبے میں آ جائے تو مرضی محبوب کی ہوتی ہے، محب کی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ قبلہ، حضور نے دیکھا کہ اب رحمت الہی، میرے خالق کی رحمت اس جوبن پر ہے،
اس طوفان عظمت پر ہے جس سے آگے کیا ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو آقا علیہ السلام نے کوئی بھی پروٹوکول لے سکتے تھے کہ مجھے یہ کہا جائے مجھے وہ کہا جائے. ہائے ہائے کہا اے اللہ یہاں میری مرضی. کہا ہاں حبیب تیری مرضی. فرمایا انا عبدک. اتنا کتنا اچھا ہو کہ میں تیرے حرم میں داخل ہو رہا ہوں, تو میرا مولا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اتنا کہہ دیا ہے میرے عاجز بندے خدا کے گھر آ جا. خدا کے اپنے خدا کے گھر آ جاؤ بندے. اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں, اللہ نے راستے سمیٹ دیے ہیں, گھر آ جا. بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں, جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. گھر آ جا, یہ اپنا گھر سمجھو, پرایا نہ سمجھو. یہ تیرا رے وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کا ہے یہ مقام, و خدا ہے جس کا مقام ہی نہیں ہے میرے. تو جس مقام پر میرے رسول کی بندگی پہنچی ہے وہاں کسی کی رسالت نہیں پہنچی. مولوی کی مولویت کیسے پہنچ پائے گی؟ اس لیے مولوی نے جو سوچا غلط سوچا ہے. محبتیں وہ کمال رکھتی ہیں جہاں نہ عقل ہے, نہ علم ہے, نہ شناخت ہے, نہ معرفت ہے. آئیے اب اللہ نے محبوب کے اس انداز عظمت کو دیکھا, انداز نیاز کو دیکھا کہ یہاں پہنچ کر بھی میرا محبوب پروٹوکول نہیں لیتا. اس کی طبیعت کا شوق کیا ہے؟ تو جب طبیعت کے اندر شوق اور طوفان دیکھا, کس کا؟ بندگی کا, عجز و نیاز کا, کسر نفسی کا, اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کا. جب شوق دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شوق کے تصور کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. میرا یار جب خود کو بندہ کہتا ہے تو پھر میں نے بندے کو ہی سیر کرائی ہے. اگر کوئی اور کہہ دیتا تو ہم اس کی بات وہی بات مانتے, کیونکہ محبوب ویڑے آیا اسری بعبدہ. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے یہاں خوبصورت کہا کہ عبد دیگر. مولوی صاحب رسول کو عبد ہونے کا تانا دیتے ہو. عبد دیگر, عبد ہوں چیز دیگر, ای سراپا انتظار ہوں سراپا منتظر. یہ اور ہے, عبد ہوں اور ہے. تو اس کا انتظار کرتا ہے, خدا محبوب کا انتظار کرتا ہے. اس لیے تجھے ابدیت سمجھ نہیں آئی, یہ محبوب کی ابدیت ہے, تیری ابدیت نہیں ہے. تو اپنی ابدیت میں مست ہے, تجھے پتہ ہی نہیں رسول کی ابدیت کا مقام کتنا ہے. اور جب یہ محبت کا سما آگے بڑھا تو قربتیں بڑھی. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا جذبات تو دونوں طرف تھے. میں محسوس تھا, وہ غیر محسوس تھا. میں بندہ تھا, وہ مولا تھا. لیکن اچانک کیا ہوا, جب میں حرم میں داخل ہوا فوضع اللہ یدہ بین صدیہ. اللہ نے دونوں قدرت کے ہاتھ بڑھا کر میرے کندھوں پر لگا کر میرے کندھوں کو پکڑ کے اپنے قریب کر لیا ہے. قرآن نے کہا دنا فتد اللہ, دنا فتد اللہ, قریب ہوا. یہ ادھر سے قریب ہوا, وہ ادھر سے قریب ہوا, تو درمیان میں کعب قوسین کا فاصلہ رہ گیا. تو غیرت محبت نے جلال میں آ کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قوسین کا بھی فاصلہ قائم رہے. آدنا حبیب, ہم نے یہ فاصلے بھی مٹا دیے. دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین. پھر کیا ہوا؟ فاوحا. ہائے ہائے قبلہ, یہ جملہ محبت کا وہ ہے جہاں محبت بھی خود پریشان ہے. فاوحا, پر وہی ہوئی. ما اوحا, کیا ہوئی؟ کائنات کا کوئی عالم اس راز کو آج تک نہیں کھول سکا. تو جس کی راز کی حرمت اس قدر ہو کہ علم تھک جائیں, عالموں کے دماغ پھٹ جائیں, کلمے ٹوٹ جائیں, سیاہیاں ختم ہو جائیں, ما اوحا کی تفسیر کوئی نہیں کر پاتا, تو پھر وہ جانے کہ کیا ہوا, اور وہ جانے یہ کیا لیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد, نعرہ تحقیق. اب اس تصور میں بڑا خوبصورت منظر آیا جب قربتیں بڑی. دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا ہوا. جب
تو اس وقت محبوب سے پیار سے پوچھا محبوب بتاؤ ہم کیسے لگے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ اندیکھے میں تم عرب کے ریگزار پر سنگلاخ زمین پر سجدے کرتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کا زمزمہ بولتے رہے. اب تو اس مسبح ذات جو مسبح ذات ہے جس کی تسبیح کر رہے تھے اس ذات کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھ میں اتنی طاقت تھی، نہ آنکھ جھپکی ہے نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے. بندگی کا بھرم بھی قائم رہا، محبت کا تماشا بھی ہو گیا. بندگی بھی قائم رہی کہ کوئی خدا کو بندے کو خدا نہ کہہ ڈالے، حد ادب سے آگے نہ بڑھی، یہ بندگی تھی. اور جی بھر کے نظارہ کیا، یہ محبت تھی. فَأَوْحَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. محبوب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہوگا. لَقَدْ رَأَىٰ، تو گواہ ہو جا، تو نے ایک نظر نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے. کتنی بار دیکھا ہے؟ کہا گنتیاں ختم ہیں. اللہ اکبر. تو نے کیا دیکھا ہے؟ جو کچھ بھی دیکھا ہے حبیب گنتیاں ختم ہو گئیں. بار بار دیکھا ہے تو نے. کتنی بار دیکھا ہے؟ یہ کوئی اعداد و شمار نہیں. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ بڑی خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں. محبوب آپ نے دیکھا؟ جی ہاں دیکھا. سیروں کے دیکھا؟ جی سیروں کے دیکھا. فرمایا حبیب بتاؤ ہم کیسے لگے؟ آئے حبیب بتاؤ ہم کیسے لگے؟ حضور جذبات رحمت میں مشتعل ہو گئے. اس حرم عظمت الہی میں حضور مشتعل ہو گئے. کہا کیسے لگے؟ او حسن کی، او حسن کے خالق، تم خالق کے حسن فطرت ہو، پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیسے لگے؟ ہاں میں بتاتا ہوں کہ تم کیسے لگے. ولا احصی ولا اثنا علیک. بے شک میں عالمین پر رحمت ہوں، بے شک میری نبوت کائنات کے چپے چپے پر ہے. علم نبوت کے سارے دائرے تصورات عظمت کہاں کہاں ہیں؟ جہاں کائنات ہے وہاں میری عظمت اور رحمت کا شعور ہے، سب کچھ ہے. پر حبیب میرے خدا جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ کیسے لگے یہ پوچھتے ہو. ولا احسنی، حد ہو گئی. مجھ سے پوچھتے ہو کیسے لگے؟ اگرچہ میری نبوت والی زبان ہے پر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے حسن کی رہنائی کو بیان کر سکے. ولا احصی، اعداد و شمار کے گردش سے خاموش. جتنا نبوت کا علم ہے تو نے دیا تھا، کائنات کے سارے تصورات، کائنات کا سارا علم، کائنات کی ساری حقیقتیں، کائنات کا سارا تقدس تو نے میرے دامن میں ڈالا تھا. اور مجھے علم میں وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ کائنات چھوٹی ہے، نبوت کا علم زیادہ بڑھ گیا ہے. باوجود اس کے بھی ولا احصی، میں تیرے حسن کی رہنائیوں کو، رنگوں کو گن ہی نہیں سکتا. ولا اثنا علیک، تو کتنا سونا ہے، میں تیرے حسن کی عظمت کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا. جب بات یہاں پہنچی تو فرمایا محبوب یہ تو بات پہلے سے طے تھی، یہ معاملہ تو میں حسن مطلق ہوں، وحدہ لا شریک ہوں. یہ تو پہلے سے، میں نے اس لیے تو نہیں بلایا کہ مجھے آ کر دیکھو. ہم تو تجھے آپ کے کچے کوٹھے میں بھی ملنے آئے تھے. ہم تو آپ کو کچے، یہ ہوا تھا نا، حدیث ہے میں سنا جاؤں تاکہ مست الست لوگ جو ہے وہ پیار کی روشنی میں مچل جائیں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جاگو میٹے میں تھا، کبھی اونگتا کبھی جاگتا. جتنا مجھے توفیق تھی اتنی میں اس کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی، کبھی میں جاگتا کبھی اونگتا کبھی سوتا. این ایسے حالات میں آواز آئی، میرے حبیب لما تختصمون الملائکۃ فی الملأ الاعلی. اوپر کی کائنات میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے، فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. میں پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیوں لڑتے ہیں. میں پوچھنے شاہ صاحب قبلہ، یہ دنیا ہی عجیب ہے. اگرچہ یہ سٹیجوں والی بات نہیں، لیکن یہ سارے طریقت والے لوگ ہیں، راہوں سے گزرے ہوئے ہیں، اس لیے میرے منہ پر آ رہی ہے، یا آپ کی برکت سے آ رہی ہے، پیر صاحب کی برکت سے آ رہی ہے. تو میرے حبیب لما تختصمون الملائکہ، یہ فرشتے آپس میں کیوں بحث کرتے ہیں؟ اب جب حسن مطلق سامنے ہو تو کوئی بندہ فرشتوں کو دیکھتا ہے؟
کہا اللہ تو جان، تیرے فرشتے جانے، ان کا جھگڑا جانے، میں تجھے دیکھوں یا فرشتوں کو دیکھوں؟ یہ حضور کا کچا کوٹھا تھا جس میں رب تعالیٰ کی ذات نے آ کر جلوہ کیا ہے۔ اچھا آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو جان، تیرے فرشتے جانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا چوتھی مرتبہ اللہ نے فوضع اللہ یدیہ بین صدیہ، اللہ نے پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی حکمتوں میں جو کچھ خدا کی کائنات میں پوشیدہ تھا کھل کر سامنے آ گیا۔ محبوب اب تو نظر چرا کر ادھر نہیں دیکھنا پڑے گا، نظر ہٹا کر گوشہ چشم سے ادھر سے نہیں دیکھنا پڑے گا، اب تو ہر شے سامنے ہے۔ بتاؤ یہ فرشتے کیوں جھگڑتے ہیں؟ کہا اللہ اگر مجھ سے ہی پوچھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ یہ فرشتے مستوں کی بابت جھگڑ رہے ہیں کہ مستوں کا مقام کیا ہے، اہل طریقت کا مقام کیا ہے، اہل معرفت کا مقام کیا ہے، اہل عرفان کا مقام کیا ہے، اہل ایمان کا مقام کیا ہے، اہل شرف کا مقام کیا ہے، امت محمد کا مقام کیا ہے۔ یہ امت محمد کے مقام کے بارے میں فرشتوں کا جھگڑا ہے۔ محبوب دو فریق ہیں اور دونوں کے جھگڑے کا موضوع عنوان آپ کی امت ہے، یہ کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا ایک فریق کہتا ہے بتاؤ ان مستوں کی بخشش کا سما کیا ہے۔ تین باتوں میں جھگڑا ہو رہا تھا عالم امر میں، فرشتے لڑ رہے تھے ہماری بابت، کہاں ہم خاک نشیں، کہاں وہ عرش نشیں، اور بحث کو موضوع امت محمد ہے۔ سلام ہے امت محمد تیری نسبت کو کہ تیری بحث عرش عظیم پر بھی ہو رہی ہے، مالا اعلیٰ کی حرمتوں کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے، اور بحث کس پر ہو رہی ہے؟ آپ کے مستقبل کی بحث ہو رہی ہے کہ ان کی بخشش کا سما کیا ہے۔ فرمایا جب کوئی مست، کوئی صاحب نسبت گھر سے چلتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے شوق میں آتا ہے، جو ہی مسجد کا دروازہ اور دہلیز پار کرتا ہے اللہ رحمت کی قلم اٹھاتا ہے، اس کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے جی؟ فی الدرجات، امت محمد گناہ تو ختم ہو گئے، اب درجے آ گئے جنت کے۔ درجے کیسے بلند ہوتے ہیں؟ بڑا جذبہ۔ کہا دوسرا فرشتوں کا گروہ کہتا ہے یہ بڑے مست ہیں، ہر وقت صابر کرتے رہتے ہیں۔ جانتے ہو صابر کون ہے؟ تاجدار کلیر کون ہے؟ وہ شخص نہیں، اللہ کے حسن کا ترجمان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت، رحمت کا وہ بتانے والا ہے، ترجمان ہے، جس نے صرف بندوں کے دلوں کے ریگستان کو آباد نہیں کیا، وہاں کے ٹبوں کے ریت کے ذروں میں بھی نور بھر دیا ہے، وہ صابر ہے۔ یہ ماننے والے ہیں، ان کے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ تو حضور عظمت الہی سے آواز آتی ہے کہ دوسرے فریق سے پوچھو محبوب یہ کیوں ایسے کب ہوں گے؟ فرمایا جو کوئی طریقت کی حرمت میں آگے بڑھے گا، ماں کی قدم بوسی کرے گا، بابا کے ماتھے کی پیشانی سے بوسہ لے گا، تکریم والدین کرتے ہوئے شیخ تک جائے گا اس تکریم کی حرمت میں، تو پھر اللہ ان کے درجات کو ان کے قدموں کے لحاظ سے بلند کرتے جائیں۔ پہلے کفارات تھا، پھر درجات۔ آپ عرض کرنا کہ محبوب اگر ہم نے آپ کو دکھانا ہوتا تو ہم آپ کے کچے کوٹھے میں بھی گئے تھے۔ آج آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم دو تو نہیں، واحد ہیں۔ میں وعدہ لا شریک ہوں، جو حسن وہاں تھا یہی وہ حسن ہے، اس میں کوئی نئی تنوع نہیں، کوئی نئی تبدیلی نہیں، وہی چیز ہے جو وہاں آپ نے دیکھی تھی، اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ ولا احصی ولا اثنی علیک، حبیب بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ تو اس پر یہ جواب تو نہیں ملتا، یہ تو جواب نہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے تیری حمد نہیں ہوتی، ثنا نہیں ہوتی، تو اتنا عظیم ہے، اس لیے نہیں بلایا تھا۔ اے اللہ پھر کیوں بلایا تھا؟ کہا اس لیے بلایا تھا کہ یہاں آ کر وہاں آپ اپنے حسن کو ریت کے بنائے ہوئے شیشے سے دیکھتے ہو، آج اس حسن کو میرے حسن کے آئینے میں دیکھو اور بتاؤ کیسے ہو اور کون ہو۔ حضور فرماتے اس وقت میری روح پر، میرے دل پر، میرے وجود پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ میں خود کو اپنی اس حیثیت سے کیا بیان کروں۔ تو کہا محبوب آنکھیں کھولو، کھول کر جو خود کو محسوس کرتے ہو وہی بتاؤ۔ تو حضور نے خود کو جو اس وقت محسوس کیا
اور دیکھ کر اپنے وجود کو کہا اے اللہ مجھ سے میری بابت پوچھتا ہے اور اسی لیے مجھے بلایا ہے، کیا محبت ہے، کیا یہ شان ہے؟ تو پھر مجھ کو جو میں نظر آیا ہوں، انا احمد بلا میم، ہوں تو احمد مگر یہاں میم نظر نہیں آتی، ہوں احمد مگر میم نظر نہیں آتی۔ یہ ہے محبت کی وہ آشنائی، یہ وہ محبت کا مقام ہے جس کے لیے آج نہ مذہب کے پاس لفظ ہے، نہ خیالات کے پاس تصورات ہیں، اور نہ ہی کسی کے شعور میں وہ آگاہی ہے کہ جناب والا اس حقیقت کو کوئی لفظوں میں بیان کرے، کوئی خیال، کوئی عقیدے، کسی تصور، کسی مذہب کی روشنی میں، کسی مسلک کے تصور میں کوئی ایسی کائنات میں صورت ہی نہیں جو اس حقیقت کو، اس کیفیت کو اور اس مقام کو بیان کر پائے اس مقام پر میرے محبوب پہنچے ہیں۔ ارے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ وہاں فاوحا الی عبدہ ما اوحا میں جو طے ہوا تھا کہ محبوب میں خدا ہوں صاحب عطا ہوں، میں خدا ہوں صاحب عطا ہوں، یہ میرا مزاج ہے، میری الوہی حرمت کا مزاج ہے اور تقدس ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ اب یہاں آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں آپ کو اپنی میم نظر نہیں آئی، احمد آحد میم سے بھی آپ ہٹ گئے، نظر نہیں آئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عطا کروں، میں صاحب عطا ہوں، میرا مزاج عطا ہے، سخاوت ہے، کرم ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، میرا مزاج ارحم الراحمین میری صفت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میں کسی لفظ اور حرف کے اینگل میں اپنی صفات کا تصور کروں؟ نہیں، میں صاحب عطا ہوں اور تو حوالہ عطا ہے، تیرا مزاج بھی سخا ہے، تیرا مزاج بھی کرم ہے، اور تو رحمت للعالمین ہے، میں ارحم الراحمین ہوں اور تو رحمت للعالمین ہے۔ ایک شخص کی رحمت کا تقاضا اس کی اولاد کی حد تک ہے، ایک شخص کا خاندان کی حد تک ہے، یہ تصورات ہیں، تعینات ہیں اور جغرافیہ ہے، ہر شخص کے ظرف کا، اس ظرف کی حرمت کو سلام جس ظرف والے کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اور رحمت کا تقاضا رقت قلب ہے، کسی کی پریشانی پر پریشان ہو جانا ہے، کسی کی تکلیف پر، کسی کی اذیت پر پریشان ہو جانا ہے۔ اب اللہ کی یہ صفت نہیں کہ وہ پریشان ہو، اللہ کی یہ حرمت نہیں کہ وہ اس کا کوئی ایسا دل ہو جس میں کپ کپی طاری ہو جائے، جس کے اندر یہ اس طرح کے تصورات، خوف، خدشہ طاری ہو جائے، اس طرح کے درد اور محسوسات ہوں، ایسا اللہ کی الوہی مزاج کی حرمت کے خلاف ہے۔ حبیب رحمت رقت قلب کا تقاضا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے نظم کائنات کے سارے تانے میں جتنا تیرے قلب کے اندر درد ہے اتنا کسی کے اندر نہیں ہے، اس لیے تجھے رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ ہر ایک، اور قرآن پاک میں بھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، جب تم مشقت میں پڑتے ہو تو محبوب تڑپ جاتے ہیں، تو جس کے احساسوں کا یہ تقدس ہے، ادھر تکلیف مجھے ہو اور آہیں میرا محبوب ہے، اس وفا کی حرمت کو قرآن سلام کرتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم ہر ایک شے کا ایک درجہ اور ایک منظرنامہ بیان کرتے ہیں، پر وفا وہ درجہ ہے جس سے آگے درجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج کی رات کی جو ملاقات ہے اس میں اہل وفا کی حرمت کا سودا ہے۔ جس من میں جتنی وفا ہوگی والموفونا، اور کمال ہے، وفا صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک تقدس ہے۔ وفا کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم کی وفا کو دیکھو۔ وفا نے تقاضا کیا، محبت نے، عشق نے تقاضا کیا کہ جو محبوب چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، جان مال قربان کر دی، اپنی جان جو ہے وہ آگ میں جھونک دی اور اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلا دی۔ اے اللہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں، میکائیل کہتے ہیں، اسرافیل کہتے ہیں، خازن جنت کہتے ہیں، اے اللہ فطرت کے خلاف ہے،
کہ باپ بیٹے پر چھری چلائے اور نبوت کے زہر سے چلائے. اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں تحریر وفا لکھ رہا ہوں. کسی کو اگر وفا کا کوئی حوالہ درکار ہوگا تو وہ لفظوں میں نہ جائے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آ جائے، اسے سبق مل جائے گا وفا کا. یہ وفا اسی تسلسل میں جاری رہی، وفا کا ریکارڈ بنتا گیا. ایک وقت آیا سرزمین عرب کی جو سنگلاخ زمین تھی 3500 سال تک وحی کے نور سے اور حوالہ وفا سے خالی تھی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کوئی خیالی شخصیت تھی، یہ جو وفا کا حوالہ تھا یہ کوئی خیالی تھا. اس کی مثال کوئی نہیں. 3500 سال ہو گئے، وہی نہیں آئی، علم ویسے ہی نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے. اس وفا کے میدان میں ایک بندہ اٹھا. اللہ اکبر. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا تم ابراہیم کی وفا پر شک کرتے ہو؟ میں اولاد ابراہیم ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم نے اللہ کے پیار میں ایک اسماعیل دیا اور میں سارے اسماعیل دیتا ہوں. اس حرمت وفا کا نام سید بطحا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک ان شہادتوں کا نصاب آپ ریکارڈ پر لے آؤ. 4 نسلوں کے سارے اسماعیل. علی ذبح ہوئے، عقیل ذبح ہوئے، جعفر ذبح ہوئے، ان کی اولادیں ذبح ہوئی، حسنین ذبح ہوئے، ان کی اولادیں ذبح ہوئی. یہ ایک وفاؤں کا تسلسل ہے. جتنا نصاب وفا حضرت ابو طالب کی حرمت میں آپ دامن میں ہے، اتنا کائنات میں آج تک یہی نہیں نظر آیا ہے. یہ کیا تھا؟ اس ہوا، اس معجزہ وفا کو زندہ کرنا تھا. اس معجزہ وفا کو جو ابراہیم نے قائم کیا تھا، وفا کا حوالہ، اس کو اثر نو حوالہ بن کر عملی صورت میں پیش کرنا تھا. وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو قرآن کریم نے کہا حبیب سوکھے ویلے تے ہر کوئی نقدہ نیڑے. سوکھے ویلے ہر کوئی بیلی بندا ہے، سچا بیلی ہوئی ہے جڑا اوکھے ویلے کام آوے. اللہ نے کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا. کائنات نے کروٹ بدلی، حالات کا مزاج بدل گیا، لوگوں کے رویے بدل گئے. جو اپنے تھے وہ دشمن بن گئے. تلواریں میان سے نکالی اور راہ گزر کے اندر کانٹے بچھائے گئے. آقا علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں کارڈن آف کر کے قتل کے منصوبے بنائے گئے. انتہا کر دی ظلم کی. ظلم جب انتہا پر پہنچا، اس وقت بڑی بات کر رہا ہوں، اس وقت کسی ایسے درد دل والے کی ضرورت تھی جو ایسے حالات میں محبوب کی محبت کا پہرا دیتا، جو ایسے حالات میں وفا کا امام بن کر سامنے آتا. تو ایسے حالات میں وہی شخص آیا اور تلوار کو میان سے نکال کر کہا کفار مکہ اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل ولہ بالقنا والقنابلی. آج کے بعد میرے محمد نے جو کچھ کہا ہے خود سے نہیں کہا. عطاہ الوحی من عند ربہ، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جبرائیل محمد کے قدم چوم رہا ہے. تم اس کی بات کا انکار کرتے ہو، تم اس کی بات کا. عطاہ الوحی من عند ربہ ومن قال لا سن بہا. کوئی شخص ایسا نہ کہے جو وقت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو محمد کے سینے میں پیار نازل ہوا اسے قبول کر لے، اور جو وقت کو بگاڑنا چاہتا ہے اس سے دور ہٹ جائے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جو جبرائیل کو آنکھوں سے دیکھے اسے نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور جو قرآن کو کہتا ہے، قرآن کے بارے میں کہتا ہے مانا آنا، آئے ہائے کیا خوبصورت. نزل الکتاب علی ذی العزت الکتب انت الرسول رسول اللہ نعلمہ. سب سے پہلے جس شخص نے میرے نبی کو نبی کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں. قرآن سے بھی پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن کب نازل ہوا؟ جب حضور 40 سال کے تھے. تو ابو طالب علیہ السلام نے کب کہا؟ جب حضور پہلے دن کے تھے. حضور پیدا ہوئے، کعبے سے آواز آئی عبد المطلب اب میرا طواف چھوڑو، کعبے کا کعبہ گھر آ گیا ہے، وہاں پہنچو. عبد المطلب آئے، حضور کو اٹھایا اور یوں چوم کر کہا الحمدللہ الذی اعطانی الغلام
قد سادہ فی المہد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ ادھر سے وفا کا امام آیا جس کی ساری اولاد ذبح ہوئی وفا کے تقدس پر، جس نے وفا کو وفا بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، محبوب ہم اسے چاہتے ہیں جس کا من بھی وفا والا ہو، تن بھی وفا والا ہو، خاص کر وفا کا وہ حوالہ ہو اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، بأساء بھی تکلیف، ضراء بھی تکلیف، درد، یعنی ایسے حالات کہ جب حالات کو بھی پسینہ آ رہا ہو، ایسی مشکلات جب مشکلات کو بھی پسینہ آ رہا ہو۔ ایسا نام پر شخص آیا جس نے مشکلات کو دبوچ کر، مشکلات کو ختم کر کے میرے محبوب کے لیے لا الہ الا اللہ کا میدان صاف کیا ہے، اپنے بیٹے دے کر میدان صاف کیا ہے، بیٹوں کے بیٹے دے کر صاف کیا ہے۔ تو اب اس وقت کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے اور حضور کو اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ عقیدت مندوں سے پوچھتا ہوں، آقا علیہ السلام کے نالین کو چومتے ہو فوٹو کو؟ حضور نے فوٹو تو نہیں تھے نا، وہ تو نالین جوڑے تھے، لیکن اس کی کمیت اور ماڈل میں وہ تم محسوس کرتے ہو کہ یہ اسی کمیت کا ہے، اسی کیفیت کا ہے، تو فوٹو سے پیار کرتے ہو، کبھی یہاں لگاتے ہو کبھی وہاں۔ تو جس چیز نے نبی کی تلیاں چومی ہیں اس کا یہ مقام ہے، اور جس نے نبی کا ماتھا چوما ہے اس کو کہاں سے ہم شروع کریں گے بھئی؟ اس کا کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کلمے کی جو رٹ لگاتے ہیں مولانا صاحبان، کلمے سے پوچھو ابو طالب کون ہے، کلمے سے پوچھو ابو طالب کون ہے۔ اور اٹھایا ہاتھ میں، لہرا کر سینے سے لگایا، اور جب یہاں ماتھے پر بوسہ دیا نا تو بڑا عجیب جملہ کہا، وہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے۔ کہا ملک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ اے اللہ میں جانتا ہوں فطرت الوحی کا زمانہ ہے، 3500 سال سے حضرت اسماعیل سے لے کر اب تک کوئی وحی نہیں آئی، آج تک تجھے اس سرزمین کے خطے پر کسے لا شریک نہیں کہا، میں پہلا بندہ ہوں جو تجھے لا شریک کہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہتا کہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ تو خالق ہے ہی صحیح، اس لیے کہتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں تجھے لا شریک کہتا ہوں۔ تو نے حسن کی ابتدا بھی یہی کر دی اور انتہا بھی یہی کر دی۔ پھر حضور کا رخسارہ چوما، چوم کر پھر یوں جھولا یہ لوری دی، کیا کہتے ہیں؟ انت النبی محمد کرم اغر مصود، اے محمد جب تو 40 سال کا بڑھے گا چلے گا وہی آئے گی، پھر نبوت کا اعلان ہوگا، یہ جب کی بات ہے۔ تیرے رخسار کہتے ہیں کہ تو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی امام ہے۔ عرب کی سرزمین پر جس نے سب سے پہلے میرے محمد کو نبی کہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے، ابو طالب کا کردار دیکھو، ہر لمحہ وفا کی عظمت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ حملہ آور ہوتے، حضور پہرا دیتے، رات کو حضور کے بستر پر قتل ہونے کے لیے اپنے بیٹوں کو سلاتے۔ علی تیری عظمت کو سلام۔ مولا کائنات کی حضرت طریقت کیوں چلی ہے؟ سارے سلاسل طریقت وہاں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ مجبوری ہے۔ کیوں؟ جب تک علی کی دہلیز پر سجدہ نہیں ہوگا، بوسہ نہیں ہوگا، تو ولایت کا نور نہیں ملے گا، اور اس کے پیچھے وہ علمی تصورات نہیں ہیں، وہ خدمت ہے۔ جب علی کو کہا جاتا کہ اے علی اب مقتل نبوت پر آج تو نے سونا ہے، تو علی پہلے وجد کرتے کہ آج میرے قتل ہونے کی رات ہے، میری وفا کی آج محبت کی رات ہے، آج میں وفا کی حرمت میں قربان ہو جاؤں گا۔ 3 سال تک میرا مولا نبی کے مقتل پر سویا رہا، اس انتظار میں کہ تلوار آئے میرے محمد کی وفا میں مجھے قتل کر دے۔ پھر شب ہجرت بھی مصطفیٰ ہی کے بستر پر حضرت علی سوئے۔ یہ وفا کا وہ عنوان ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں نا، ہم نے کسی کو پیسے دے کر 4 کوڑیوں کی خدمت کر دی، کسی کو کوئی چیز دے کر اس کی ضرورت مہیا کر دی، ہاں ہر چیز اپنے مقام پر قربانی کا ایک تصور رکھتی ہے، پر جان دینا اور پھر اولاد دینا یہ ابو طالب کا حوصلہ ہے۔
حضرت علی سے ہر روزانہ کہتے ہیں طریقت کیوں چلتی ہے؟ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیز چلانی ہے. جب تک اہل طریقت رہیں گے، روحانی لوگ رہیں گے، صاحبان عرفان رہیں گے، کائنات رہے گی. جب یہ اٹھا دیے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک دل سے خدا کو چاہنے والا روئے زمین پر ایک بندہ بھی موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی. یہ جو مست الست ہیں، ان کو ٹرکوں کی ضرورت نہیں. یہ ہر دم صبح جانا تک تک کر خدا کے پیار کی عظمتوں میں جھوم جایا کرتے ہیں. کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی فکر کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بے قراریوں میں چھپ 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 کر روتے بھی ہیں. یہ جو رونا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے. اللہ اللہ اتنا پسند ہے، اتنا. 1000 سال آپ ریاضت کرو، شاید ہو سکتا ہے وہ مقام آپ کو نہ ملے. لیکن جب آنسو مومن کا بہتا ہے تو حضور تڑپ جاتے ہیں. اے اللہ میرا غلام روتا ہے. فرشتوں سے اللہ کہتا ہے جاؤ غلام کے من میں جھانکو، یہ چاہتا کیا ہے. بچہ روئے، ماں کی فطرت میں ہے نا کہ وہ دودھ دیتی ہے، یہی اس کا سرمایہ ہے. سینے سے لگاتی ہے، پیار دیتی ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے نا. اب ایک ماں کی ممتا میں یہ کمال ہے تو اس کے جذبوں کے اندر تو 70 ماں سے بھی زیادہ پیار ہے. جب کوئی میرے رسول کا غلام امتی روتا ہے تو عرش الہی کانپتا ہے، کیونکہ محبوب بے قرار ہو جاتے ہیں. فرشتوں سے خدا کہتا ہے کہ محبوب بے قرار ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین کی تفسیر بن کر رو رہے ہیں. دل محبوب میں جھانک کر رو. یہ کیوں روتا ہے؟ تو محبوب کہتے ہیں اللہ تیری چاہت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ تجھے چاہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ تجھے چاہتا ہے، اسے اپنی چاہت کا نور عطا کر دے. تو حضور عظمت الہی سے آواز آتی ہے میرے حبیب اگر یہ مجھے چاہتا ہے، یہ تو فطرت کا بندہ ہے، دنیا کے معاملات اس کے سامنے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر مجھے چاہتا ہے تو اسے خوشخبری دے دو. نحنو اقرب، میں قریب ہوں، اقرب ہوں، اتنا ہوں جتنا یہ خود سے اپنے قریب نہیں ہے. میں اس کی شاست رب سے بھی زیادہ قریب ہوں. اسے کہو اپنی مست نگاہوں سے مجھے دیکھے، میں نظر آ جاؤں گا. یہ جو نگاہیں روتی ہیں نا، آنسو بہاتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ میں قرآن پاک کا ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. اوئے اوئے، قرآن ترجمان ہے، بیلی ہے ملنگوں کا. فلسفہ دانوں نے فلسفہ سے تلاش کیا، فقیہوں نے فقاہت تلاش کی، عالموں نے جناب عرفانی باتیں تلاش کی، صاحبان عرفان نے اور تلاش کیا، عاشقوں نے اس سے درد تلاش کیا ہے. درد جو بے قرار کر دیتا ہے خدا کی رحمت کو بھی، کیونکہ مصطفیٰ بے قرار ہو جایا کرتے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، بڑا جملہ ہے قرآن کا. اے اللہ جب آپ کی خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ ہاں اے اللہ حد سے زیادہ کب خوش ہوتے ہو؟ فرمایا حبیب جب کوئی مستی میں آ کر آنسو بہاتا ہے تو پھر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. میں فرشتوں سے کہتا ہوں تم نے اس وقت کہا تھا کہ بندے بنا رہا ہے یہ تو فساد کرے گا. کہا اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے جانچا نہیں، اس کے من میں کسی نے ڈال دیا کہ کوئی ہے، وہ ان دیکھے میرے پیاج اور ہجر و فراق کی مستی میں رو رہا ہے. دیکھو اس کی کیفیت کو، اب تمہارا خیال درست تھا یا میرا فیصلہ درست ہے. تو دوستان محترم سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. قرآن کہتا ہے اذا سمعوا، حبیب یاد کرو ان لمحات کو جب کوئی درد والا روتا ہے. اے اللہ وہ کب روتا ہے، کیسے روتا ہے؟ محبوب تیرے جلوے محسوس کرے فرتے شوق سے روتا ہے، اور تجھ سے ہجر و فراق اسے میسر ہو تم نظر نہ آؤ تو فرتے خوف سے روتا ہے. اے اللہ اس کا شوق تو تھا تو میرے جلوے اسے محسوس ہوئے، اس نے رونا شروع کر دیا فرتے جذبات میں، تو خوف سے کیوں روتا ہے؟ جنت مانگتا ہے؟ میرے حبیب جو مست ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مست کے نقشہ خیال میں بھی جنت کا تصور نہیں رہتا.
ترا اعینہم جب کوئی مست تیرے پیار اذا سمعوا جب تیرے حسن کی بات سنتا ہے جب تیری عظمت اور وقار کی حرمت سنتا ہے ترا اعینہم محبوب اس وقت بے قرار ہوتا ہے تو تیرے جلوے محسوس ہوں تو مستی میں روتا ہے نہ محسوس ہوں تو تیرے ہجر میں روتا ہے اذا سمعوا جب تیری بات وہ سنتے ہیں ترا اعینہم محبوب میں چاہتا ہوں ذرا ما زاغل بصر و ما طغا کی آنکھوں سے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو ان میں مستی کتنی ہے پیار کتنا ہے تڑپ کتنی ہے چاہت کتنی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال ترا اعینہم ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو اے اللہ ان کی آنکھوں میں کیا ہے کہا تفید من الدمع تیری چاہتوں میں ڈوبے ہوئے آنسوؤں کا ایک تسلسل ہے تفید من الدمع مما عرفو جب اس کا دل کھلتا ہے تیرے حسن کے آئینے کی عظمت کو دیکھ کر عرفو جب اسے معرفت نصیب ہوتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے وہ کائنات اس کے سامنے رکھتا ہوں کہتا ہوں کہ جنت لے لو حوران جنت کا حسن لے لو یہ میں اپنی عدایت سے میں تمہیں دے رہا ہوں تو محبوب تیرے پیار کی قسم اس کے جذبے اتنے بلند ہیں نہ وہ حوریں تکتا ہے نہ جنت تکتا ہے ترائنہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق جب اس کو تیرے حسن کی معرفت ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ روتا ہے نا تو جنت کی طرف تکتا ہی نہیں میں اس کے کندھے ہلاتا ہوں یہ جو آپ یہاں آپ کو جرجری آتی ہے نا ذوق سے یوں ہوتے ہو یہ خدا کندھے ہلاتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے اتنی بلندیوں سے آ کر وہ بندے سے پیار سے کہتا ہے تو میری مستی میں اس طرح انداز میں جرجری لے رہا ہے ترائنہم ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو تو میں کہتا ہوں یار ہونٹے کچھ نہ ہونٹے کول آیا کلتا وعدہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے تے او یار تو دس بھی چاہیے کہ کہتا ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ دینا ہے تو محمد کا جلوہ عطا کر دے میری آنکھ وہ کھول دے جس میں حسن محمد کی رانائی نظر آئے اور کچھ نہیں چاہتا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اچھا تو پھر جھلک دکھاؤں راضی ہو جائے گا پھر کہتا ہے کھلو جا خدائی دا شوق پورا کر خدا بندہ شوق بڑھتے بڑا دل کر وہ یار جلوہ کسی نظر آ جائے تو زندگی بتا دیندہ ہے تے تو نہیں کھلوتا دس پھر اس آیت کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا میری اکھ ہووے سونے دا مکھ ہووے میری اکھ ہووے سونے دا مکھ ہووے تے ویلے دی حرکت رک جاوے تینوں تقدیاں محبوبہ سہواں دی تسبیح مک جاوے اتنا دیکھوں پھر محبوب جس وقت وہ آنسو بہاتا ہے تیرے پیار کی قسم میں اپنا ہاتھ اس کے نیچے کر دیتا اس کا ہاتھ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے گرے وہ آنسو جو میرے حرکے انفعال کے یہ رونا یہ تڑپنا کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے اس میں قرآن نے جو دو خوبیاں بیان فرمائی اللہ کے خوف سے محمد کے ذوق سے رونے والی آنکھ کا دل نور سے بھر جاتا ہے روح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ فطرت پر غالب آ جاتی ہے ادھر اس کی روح انگڑائی لیتی ہے ادھر عرش الہی جو ہے وہ وجد میں آ جاتا ہے اور اس وقت روح کے جو تقاضوں میں ہوتا ہے خدا وہی کرتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں اسے بزرگی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ہاتھ ہلاؤں تو کچھ ایسا ہو جائے ادھر مست کے دل میں احساس انگڑائی لیتا ہے ادھر کائنات میں وہ ہو جایا کرتا ہے کن فیکون کی ساری حکمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں کیوں کہ اس کا تن بھی صاف ہے من بھی صاف ہے تو یہ طریقت ایک سسٹم ہے کیا ہے سسٹم ہے شریعت کی حسن کی عظمت میں اتر کر کامل عزت اور عظمت اور تکریم کے ساتھ اس پر عمل کرنا اور آگے بڑھنا ہے ڈاکٹر اقبال نے مولانا روم کو اور ابن سینا کو کھڑا کر دیا ایک جگہ پر مولانا روم کو اور مقابلہ کیا ابن سینا فلسفے کا بادشاہ حکمت کا بادشاہ مولانا روم عشق کے تاجدار تو دونوں کو کھڑا کیا کھڑا کر کے موازنہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دست رومی پردہ محمل گرفت بو علی اندر غبار نا کا گم
دست رومی پردہ محمل گرفت. ابو علی جو ہے یہ بھی نکلا تھا اس حسن کی تلاش میں، لیکن عقل کے گھوڑے پر سوار تھا. رومی بھی نکلا تھا، عقل کو مات دے کر عشق کی سواری پر چلا تھا. دست رومی ابو علی اندر غبار ناکگم. ابو علی جو ہے وہ دھول میں رہا، محبوب کی سواری میں دھول میں رہا. دست رومی پردہ محمل گرفت. رومی نے جا کر محبوب کا دامن تھا لیا. رومی راستے میں بڑی دشواریاں تھیں، حالات تھے. کہا آقا دشواریاں لوگوں کو لتاڑتی ہیں، تیرے عشق نے یہ جرت دی، میں دشواریوں کو لتاڑ کر آ گیا. پھر ان کو دونوں کو سمندر کے کنارے کھڑا کر کے پھر موازنہ کرتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ ایک گوہر مراد ہے، جس سیپ کے اندر جو جوہر ہوتا ہے، گوہر ہوتا ہے یا کوئی اور جوہر مراد، وہ سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے. اب ابن سینا کھڑا ہو گیا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے، کون کون سی چٹان ہے جو میرے سر سے ٹکرائے گی، کس کس مچھلی کے کنڈے سے میں زخمی ہوں گا. تو یہ سوچ کر نظر آ رہا ہے کہ وہ گوہر ہے، لیکن سوچ رہا ہے. جب عشق آیا اس نے نہیں دیکھا، کپڑے بھی نہیں اتارے، ماری چھلانگ. ای فرو رفت بتا گوہر رسید او بگرداب منزل جو خاص. رومی نے عشق کو امام بنایا اور چھلانگ لگائی. یہ نہیں معلوم کیا اور یہ نہیں سوچا کہ چٹان سے میرا سر ٹکرائے گا، پھٹ جائے گا، مچھلی کا کانٹا چبھ جائے گا، یا اور کچھ سانپ مجھے کھا جائے گا، سمندر کی کوئی چیز مجھے تباہ کر دے گی. نہیں، عشق نے چھلانگ لگائی، گوہر تک پہنچ گئے. اور رومی جو ابن سینا تھا وہ گرداب منظر، جس طرح پانی کا بھنور نہیں ہوتا، پانی گھمن گھیری جنوں آنکھ دیو، پانی کے بھنور میں خسخاس کا دانہ آ جائے تو نکل سکتا ہے، وہ وہیں گھومتا رہتا ہے، اس کو نہ منزل ملتی ہے نہ راستہ ملتا ہے. جہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے وہیں اختتام ہو جاتا ہے. تو دست رومی پردہ محمل گرفت، اس نے چھلانگ لگائی عشق کو پیشوا من کر، چٹانوں سے ٹکرایا، کانٹوں سے ٹکرایا، سانپوں سے ٹکرایا، پردہ محبوب تک جا پہنچا. اور حضور نے بھی نقاب اٹھا دی کہ رومی ہے تو مولوی، لیکن عشق اور مستی کے لباس میں آیا. آ میرے سینے سے لگ جا، آ میرے سینے. اور جو ابن سینا تھا وہ گرداب میں رہا خسخاس کی طرح. آج صفحات میں اس کا تذکرہ ہے، ممبروں پر اس کا تذکرہ نہیں. اس لیے دوستو وقت کی بہار آپ کا انتظار کر رہی ہے. عشق کی اس عظمت پر آ جائیں جہاں مذہب پیچھے رہ جائیں، تصورات فکر پیچھے رہ جائیں. آپ آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ اور رومی کو پیشوا مانو اور حسین کو پیشوا مانو. حسین کو نظر آتا تھا کہ میں نیگوسیشن کر لوں اور کہوں کہ جدید صاحب ٹھیک ہے آپ خلافت کریں اور مجھے وہ خراج وغیرہ دیتے رہیں، لیکن چونکہ حسین سسٹم بچانا چاہتا تھا. کیا بچانا چاہتا تھا؟ جس پر نبوت نے اتنی محنت کی. حسین نے کہا کہ میں سسٹم بچاؤں گا. یزید نے کہا میں سسٹم تباہ کروں گا. کہا تو بھی میدان میں آ، میں بھی میدان میں آتا ہوں. اب حسین کے پاس کیا تھا؟ معصوم بچے تھے، چند نوجوان تھے. وہ سسٹم بچانے کربلا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور یزید کے پاس لاؤ لشکر تھا، نہیں ڈرا حسین کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. کہا جب علی اصغر کا، جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو لوگ جوان بیٹے کی لاشوں پر تڑپ کر لپٹ جاتے ہیں. میرے امام نے سینے سے لگا کر مسکرا کر کہا مولا یہ میری محبت ہے، اسے قبول کر لے. اگر تو اسی طرح رہا، حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کا لاشا اٹھایا جو 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ کٹا ہوا لاشا جس کا خون امام اپنے چہرے پر بلتا ہے، تبسم کر کے تقدیر سے کہتا ہے تقدیر جس سے تو بھڑتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے. آج تو حسین سے ٹکرائی ہے، تقدیر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. حسین آ گیا ہے. حسین نے علی اصغر دیا، اون محمد دیے، اور علی اصغر دے کر کہا اللہ تیرا پیار اگر اسی میں راضی ہے تو حسین پہلے سے ہی راضی ہے. تو حضرت سلطان العارفین نے اس منظر کو اپنے لفظی ذوق میں، عرفانی ذوق میں بیان کیا. میں ربائی پڑھ کے اجازت چاہوں گا. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ عاشق سوئی حقیقی باہو، عاشق کوئی حقیقی باہو،
جڑا قتل مشوق دے مننے ہو. ہم تو سردی گرمی محسوس کرتے ہیں اور دعویٰ بھی عشق کا کرتے ہیں. جس عاشق کو سردی لگے وہ عاشق نہیں ہے، گرمی لگے وہ عاشق نہیں ہے. گرمی عشق اتنی بلند ہے کہ یہ تو جنت کو کچھ نہیں سمجھتا. عاشق وہی حقیقی باہو جڑا قتل مشوق دے مننے ہو. جتول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو. مکھ نہ موڑے تے رخ نہ پھیرے بمیں 100 تلواراں کھنے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے کے بھی راز نہ بننے ہو. آج اگر طریقت زندہ ہے تو حسین کے خون سے زندہ ہے. آج اگر شریعت زندہ ہے تو حسین کے جذبوں کی حرمت سے زندہ ہے. اس لیے حسینی ہو جاؤ. اللہ میری اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے. جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه في عدد قدر حسنه وجماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه بعدد قدر حسنه وجماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه بعدد قدر حسنه وجماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد والہ وصحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ. شجاشی خاندان آل چشتیہ رحمہم اللہ صابری رحمہم اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اے میرے مولا اے میرے اللہ میرے خدا اپنے لطف و فضل سے مقبول کر میری دعا سید اعلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. طے کر منظر عرفان کی فرما مجھ پہ فضل عشق اپنا دے مجھے اور الفت شاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا کے واسطے دے مجھے خلق حسن ایسی بصیرت کر عطا روز و شب جس سے شہا دیکھا کروں جلوہ تیرا. شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالی شاہ خدا کے واسطے دے مجھے شوق عبادت در کر اپنا عطا نور وحدت سے خدایا کر منور دل میرا. عبد الواحد رحمت اللہ تعالی ابن زید با خدا کے واسطے دور کر دل سے میرے خود بنی و مکر و ریا فضل سے مجھ کو بنا دے متقی و پارسا. خواجہ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی پارسا کے واسطے مجھ کو ملک فقر میں ہو حاصل اعلی مرتبہ ہونا دنیا کا مجھے مطلوب و جاہ و دبدبہ. حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی بادشاہ کے واسطے حب دیش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ